ملک کے حالات کو ایک ڈرامہ سیریل نہیں بناؤ. آپ اگلے ٹائم کی روٹی کے بارے میں سوچیں. ایک دن میں 70 کروڑ روپے کا خسارہ ہو رہا ہے. 10,000 مسافر ذلیل و خوار ہو گئے. کہتے ہیں یہ جھنڈا لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ پہلے آپ یورپ میں اور امریکہ میں تو بین ہیں آپ. وہ 4-5 جو مڈل ایسٹ کی اسٹیٹیں جو 2-2 گھنٹے کے فاصلے پہ وہاں بھی نہیں اب جا پا رہے ہو آپ. تو پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہے ہمارے لیے بھی. حال ہی میں یہ بھی ہوا کہ مختلف ممالک میں ایئرپورٹس پر ہمارے جہاز پی آئی کے روک لیے گئے کہ جناب وہ پیمنٹس ہم نے کرنی تھیں. بڑی مشکل سے پھر جناب وہ پیسے دے کر کچھ جان چھڑائی, لیکن اب پی ایس او کا بھی ناد دہندہ ہیں. بیسکلی فائنینشیل کرائسس ہے, پیسے ہیں نہیں, اور اس کی وجہ سے ایندھن جو ہے وہ خرید نہیں پا رہی ایئر لائنز, اور اس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. پی آئی اے کا مالی بحران شدید, ملکی اور غیر ملکی فضائی آپریشن متاثر. قومی ایئر لائن کی آج 45 پروازیں منسوخ. کراچی سے اسلام آباد, لاہور سے کراچی, اسلام آباد سے دبئی, ملتان سے ریاض جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں. منگل 24 اکتوبر کو کہتے ہیں 50 سے زیادہ جو فلائٹس تھیں جو اسکیڈول تھیں وہ کینسل کی گئیں. ترجمان جو پی آئی اے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں میں 170 سے قریب جو ہیں ایسی فلائٹس تھی اسکیڈول جو کینسل کی گئیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی جو 7 ارب روپے قرض ہے اس کی گارنٹی نہیں مل رہی, اس کی وجہ سے یہ سارے مالی مشکلات جو ہیں سامنے ہیں. دوسری طرف کیئر ٹیکر کیبنٹ سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرائیویٹائز کرنا ہے پی آئی اے کو. تو ایک جو اوور آل میسج تو ہے یہی لگ رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھایا جا رہا ہے. یہ بھی تو سر اطلاعات تھیں کہ اس کو کچھ جیسے ان پیک کر دیا جائے گا کہ کچھ ایک طرف روٹس ہیں, کچھ جہاز ہیں, یہ ساری چیزیں الگ الگ کر دی جائیں گی, شاید اس سے آسان ہو جائے. اس پر کوئی کام ہو رہا ہے پی آئی اے میں؟ آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سالوں سے جب سے فارمر ایویشن منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے پارلیمنٹ میں, اس کے بعد آپ کی یورپ کی اور لنڈن کی فلائٹیں بند ہوئی ہیں, تو اس نے تو پی اے کو بالکل ہی کولیپس کر کے رکھ دیا نا. تو وہ کیسے مطلب وہ بھی ابھی ریسٹور ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے کو کہ نیکسٹ منتھ آ رہی ہے یورپین یونین کی ٹیم اس کے لیے, لیکن یہ کہ اپیرنٹلی تو ٹوٹل لاس میں یہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن اب بھی دیکھیے لغاری صاحب کہ ایک دن میں گزشتہ روز پی آئی کی 77 پروازیں منسوخ ہوئیں, 4 بین الاقوامی پروازیں تھیں. یہ تو پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہے ہمارے لیے بھی. حال ہی میں یہ بھی ہوا کہ مختلف ممالک میں ایئرپورٹس پر ہمارے جہاز پی آئی کے روک لیے گئے کہ جناب وہ پیمنٹس ہم نے کرنی تھیں. بڑی مشکل سے پھر جناب وہ پیسے دے کر کچھ جان چھڑائی, لیکن اب پی ایس او کا بھی ناد دہندہ ہیں. 750 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے صرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو. میں یہ ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں, 750 ارب روپے. تو اب یہی حل اس کا دیکھا جا رہا ہے, لیکن اب تو خریدار کی تلاش ہے کہ خسارہ بھی ہم اٹھا لیں, چلا کسی طرح سے آپ لیں. 77 پروازیں ایک دن میں منسوخ ہو جائیں گی, ایندھن کے پیسے نہیں ہیں تو باقی کیا بچ جائے گا. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. جو بات آپ نے کی مجھے یاد ہے, میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے اتفاق ہوا کسی گھر میں جانے کا, ان کے پاس ایسی گاڑیاں اور اتنا شاندار بنگلہ, پتہ لگا ان موصوف کے پاس ٹھیکہ ہے جو جہاز میں کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کا ہی وہ سامان وغیرہ لانے کا. تو اسی میں اتنا پیسہ تھا کہ میں آج تک وہ یاد کرتا ہوں. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آلو اگر 10 روپے کلو ہے تو 100 روپے کلو کا بل پی آئی کو جاتا تھا. تو اسی طرح پھر لوگوں نے بنگلے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا, لیکن یہ ہمارا قومی ادارہ بٹھا دیا. بات یہ ہے کہ ایک کام تو کر لینا, پی آئی اے, ریلوے یا جو بھی ادارے فیلور ہے, اسٹیل مل, ان سب کی ناکامی کے لیے, ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے کمیشن بنایا جائے, اور ایک آزادانہ کمیشن ہو جس کے اندر کوئی بھی مشکوک یا کوئی بھی جانبدار شخص نہ ہو. وہ طے کرے کہ جناب ذمہ دار کریں, پھر ذمہ داروں کو بھی لپیٹا جائے, اور پھر آپ جائیں جو بھی کرنا ہے آپ اس کا مستقبل کر دیں. لیکن پتہ تو چلنا چاہیے اس ملک کا کس کے بنگلے بنے, کس کے محلات بنے, کس کی چیزیں بنی, کس کا کیا کیا بنا اس ملک کے اندر. ہمیں تو معلوم ہو کون لوگ تھے جو پی آئی اے کے کچن کے لیے ایک آٹو پارٹس کی دکان سے آلو لیتے رہے تھے سینکڑوں روپے کلو کے حساب سے. بھائی وہ جب آلو جو ہے 10 روپے کلو 15 روپے کلو ہوتا تھا, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو پتہ کریں نا, تحقیقات تو کریں کہ لوٹا کس نے, لوٹ کر کھایا کس نے, ایک ایک چیز کا پتہ چلے, اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, بیچ دیں جس کو بیچنا ہے. پھر آپ نے دنیا میں جب بڑی بڑی ایئر لائنز کا نام لیا جاتا تھا اس وقت اس کا بھی ساتھ نام شامل تھا, پاکستان ایئر لائنز. اور یہ دہائیوں پہلے کی بات ہے,
उस वक्त टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी और हम देखें तो आबादी भी पाकिस्तान की इतनी नहीं थी। अब पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से देखें, टैलेंट के लिहाज से देखें, हम आगे नज़र आते हैं। शायद वसाइल भी हमें उससे ज़्यादा नज़र आएँ अब एक्सप्लोरेशन के लिहाज से हम देखें, लेकिन PIA एक ऐसा इदारा है, इसी तरह स्टील मिल, इसी तरह वापडा, रेलवे, जो दहाइयों पहले शायद मिसाल थे, स्टील मिल ख़ास तौर पे अगर हम जिक्र करें तो, और अंग्रेज़ के दौर में रेलवे का भी बड़ा नाम था पूरी दुनिया में, उसके बाद से हमने इनको तबाह होते देखा। और PIA के बारे में अब निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, लगारी साहब, कि जल्द अज जल्द इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। अब ये निगरान सेटअप ही ये हिम्मत कर सकता है, वही ये कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो उसमें तो फिर ज़ाहिर अपोजिशन आ जाती है कि जी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, एहतजाज हो जाएगा, PIA वाले एहतजाज करेंगे, जिस तरह हमने भी असातिज़ा का देखा। तो निगरान सेटअप में हिम्मत होती है कि उनका कौन सा कोई वोट बैंक है जो ख़त्म हो जाएगा, वो उनसे पेंशन रूल्स बदल दें, PIA में वो जितने मर्जी चेंजेस ले आएँ, उसको प्राइवेटाइज कर दें, इनका कौन सा कोई स्टेक है इस लिहाज से। तो बड़ा अच्छा है कि ये सारे फैसले इस तरह के वो तमाम केयरटेकर सेटअप से करवा लिए जाएँ। PIA सबसे आगे है, उसके बाद रेलवे को भी करें, स्टील मिल को भी करें, वापडा को भी करें, जितने भी ये सरकारी इदारे हैं जो इस मुल्क पर बोझ हैं। तो निगरान सेटअप के पास अभी टाइम तो फरवरी तक कम से कम है जो नज़र आ रहा है, तो इतने में काफ़ी वक्त है इनके पास, ये सब बेच डालें। कहा तो हुकूमती ज़राए की तरफ से यही जा रहा है कि भाई इसको प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जबकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये पिछले दिनों कहा था। लेकिन यह कि देखें, जब आप किसी चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो कोई ख़रीदने वाला तभी ख़रीदेगा ना कि वो वाइबल हो, वो अर्निंग की तरफ आ सके। लेकिन जो ये सूरत हाल बता रहे हैं उसमें कोई ख़रीदने वाला भी मुश्किल से ही इसको ख़रीदेगा। कैसे ख़रीदेंगे? 19 के 20 जहाज़ों के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी आप रोज़ाना 50-50 फ़्लाइटें आपकी कैंसिल हो रही हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है।